اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے، اور انہوں نے سنگاپور کو عملاً جسے کہتے ہیں ٹھٹا مار کے نکالا ملیشیا سے کہ بھی جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ہم پہ بوجھ ہو. اور پھر سنگاپور کدھر چلا گیا. تو بنگلہ دیش بھی 25 سال بعد جب آزاد ہوا تو وہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں ایک پسماندہ معیشت تھی. اب جب 50 سال پورے ہوئے ہیں تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بہت فخر کے ساتھ اشتہار جاری کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشیو اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا. انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا، اور 1900 تقریباً یہ 90 کی دہائی تک پیچھے تھا، لیکن 2000 کے بعد سے انڈیا نے بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اور اوورٹیک کر لیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہر ملک ہمیں اوورٹیک کر لیتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دنیا میں ہر ملک جس نے ترقی کی ہے، ایک چیز اس کے اندر کامن ہے، وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے وہاں پہ آپ نوبل انعام یافتہ مشیر اور ٹیکنوکریٹس لا کے بٹھا دیں. آپ پوری دنیا کے نوبل انعام یافتہ لوگوں کو لا کے بٹھا دیں، ان کی حکومت بنا دیں، لیکن اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک میں ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، اس ملک میں پالیسی ریورسلز اور شاکس ہوتے رہیں گے. آج آپ ایک پالیسی کا اعلان کریں، 6 مہینے سال کے بعد اس پالیسی کو وڈرا کر لیں. اس قسم کی اگر حرکات و سکنات ہوں گی تو جتنے مرضی قابل افلاطون ارسطو ٹیکنوکریٹس آپ لا کے بٹھا دیں، وہ سب فیل ہو جائیں گے. تو لہٰذا میں خاص طور پہ اپنے نوجوان ریسرچرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دس کنٹری ناؤ از ایٹ اے پوائنٹ ویئر یور فیوچر از ایٹ اسٹیک. اور پاکستان کے نوجوانوں کو اس معاملے میں یکسو ہو جانا چاہیے کہ اگر اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہوگا، کیونکہ وی آر اے فیڈریشن، اس ملک میں بڑی کوششیں کی گئیں، کبھی دائیں لے جایا جائے، کبھی بائیں لے جایا جائے، کبھی صدارتی نظام، کبھی نیم صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام، کبھی غیر پارلیمانی نیم پارلیمانی نظام. میری بزنس ایڈمنسٹریشن شعبہ ہے جس کا میں طالب علم ہوں. مینجمنٹ اور بزنس میں کہتے ہیں کہ an organization which does not have a business model can never succeed. 75 سال ہو گئے ہیں، ہمیں ابھی تک کنفیوز رکھا گیا ہے کہ ہمارا بزنس ماڈل کیا ہوگا، یہ ملک چلے گا کیسے. اگر کسی ملک کو آپ 75 سال بعد بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک چلنے والا نہیں ہے، کہ یہ 75 سال میں یہ نہیں فیصلہ کر سکا کہ اس کو کون سا نظام چاہیے. If after 75 years we are still debating how this country should be run, so do we need enemies to prove کہ پاکستان is not a viable state? No. ہم خود پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ 1973 میں ہم اپنا ایک آئین بنا چکے ہیں. پاکستان کا مسئلہ پاکستان کا سیاسی نظام نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے آئین کی حرمت کو تسلیم نہ کیا جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ایک مینول دیا ہے، ہم اسے فالو نہیں کرتے تو یقیناً انتشار ہوگا ہماری زندگیوں میں. اور فالو ہم نہیں کرتے اور ہم خدا نہ خواستہ اپنی تعلیمات کو کہہ دیے اسلام تو وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہا اب اس معاشرے کے اندر، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. تو لہٰذا دیکھیے، ریاستیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اپنے آرڈر کے ساتھ. اگر کسی ریاست میں آرڈر نہیں ہوگا، اگر کسی ریاست کا بنیادی نظام نہیں ہوگا تو اس کے اندر پھر انتشار ہوگا. اور خاص طور پہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج جس دور میں ہم آ گئے ہیں، جس ہائیبرڈ وار کا آپ قصہ سنتے ہیں، وہ ہائیبرڈ وار کیا ہے؟ دیٹ از اے نان ملٹری وارفیئر، جس کے ذریعے
فیک نیوز کے ذریعے، جس میں انفارمیشن کو ایز اے ویپن استعمال کر کے سوسائٹی کے اندر ڈسکارڈ پیدا کیا جاتا ہے، سوسائٹیز میں کانفلکٹ پیدا کیا جاتا ہے، اور سوسائٹیز کو انٹرنلی امپلوڈ کیا جاتا ہے. سوسائٹی کے اندر شہریوں اور اس کے اداروں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، اداروں کو بے وقت کیا جاتا ہے. کیونکہ جب کسی سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز کھوکھلے اور بیکار اور ڈس فنکشنل ہو جائیں تو پھر وہ سوسائٹی گورننس کا نائٹ میئر بن جاتی ہے، اس کا آرڈر ختم ہو جاتا ہے. تو فیک نیوز کے ذریعے، مس انفارمیشن کے ذریعے سوسائٹی میں اتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اس سے ہر کسی کا اعتبار ایک دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے. سوسائٹی کو پولرائز کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اکٹھے ہو کے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. اور جب کوئی کمپنی، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ملک اس اتنا ہائیلی پولیٹیسائز ہو جائے کہ وہاں پہ وہ آپس میں میز پہ بھی نہ بیٹھ سکیں، مل کے کام نہ کر سکیں، تو وہ پھر امپلوڈ کر جاتا ہے. پھر آپ کی جتنے بھی نسخے ہیں کاریگری کے کہ جی تعمیر سازی کیسے کرنی ہے، وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا آئی تھنک ایز ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہم سب، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا نقطہ آغاز شروع ہوتا ہے ایک سٹیبل انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم سے، اور اس پولیٹیکل سسٹم میں ڈی فیکٹو اور ڈی جورے پاور کو اکٹھا ہونا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں جہاں ڈی فیکٹو اور ڈی جورے پاور کا سپلٹ ہوگا وہاں پہ ڈس فنکشنالٹی ہوگی. آپ بادشاہت اختیار کر لیں، سب کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی ڈی جورے ہے اور بادشاہی ڈی فیکٹو ہے، تو دو عملی ختم ہو جائے گی. آپ ڈکٹیٹرشپ بنا لیں کہ جی بس یہ ڈکٹیٹر صاحب ہیں، ملک کے اصل مالک ہیں، ڈی فیکٹو اور ڈی جورے یہی ہیں، کانفلکٹ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ڈی جورے ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے لیکن جو ڈی فیکٹو پاور ہے وہ اس کے تضاد میں چلے. جب یہ تضاد ہوگا تو اس دو عملی کے ساتھ نظام نہیں چل سکے گا. چین نے اگر ترقی کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ وہاں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا سپلٹ نہیں ہے. گلف کنٹریز میں بادشاہت ہے، اگر وہ ترقی کر رہے ہیں، اسٹیبلٹی ہے، اس لیے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا تضاد نہیں ہے. اگر بھارت نے اور بنگلہ دیش نے بھی ترقی کی ہے تو وہاں پہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا سپلٹ نہیں ہے. یورپ میں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا سپلٹ نہیں ہے. تو یہ بنیادی ہمارے سوالات ہیں معاشرے کے جن کو ہم 75 سال میں ایڈریس نہیں کر سکے. ہم سب آتے ہیں، اچھی اچھی پالیسیاں بیان کرتے ہیں، لیکن پھر جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں وہ اوورٹیک کرتے ہیں. ایک کوئی نیا تھیٹر لگ جاتا ہے، ایک نیا کوئی ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیے 2017 میں اسی منصب پہ تھا، پاکستان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ امریکہ کا سفیر میرے پاس آئے، ڈیوڈ ہل ایمبیسڈر تھے. انہوں نے کہا ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین وی جوائن سی پیک پروجیکٹس. برٹش ہائی کمیشن آئے، ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین وی جوائن سی پیک پروجیکٹس. یورپین یونین کے ایمبیسڈر آئے، ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین وی جوائن سی پیک پروجیکٹس. جاپان کے ایمبیسڈر آئے کہ بتائیے کس طریقے سے ہم بھی سی پیک کا کچھ حصہ لے سکتے ہیں یا کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایک بز چلا گیا کہ پاکستان کو کوئی ہولی گریل مل گئی، اب یہ کام ان کا چل پڑا ہے، اب ان کے ساتھ لگ جاؤ. For the first time, world started to see us not through the prism of security lens, but through a prism of development perspective, investment destination. وہ کہا یار یہ لوگ اب چل پڑے ہیں. امریکہ کا وار کالج، کینیڈا کا وار کالج، آسٹریلیا کا وار کالج، یورپین یونین پارلیمنٹ کا تھنک ٹینک، دنیا کا کوئی تھنک ٹینک نہیں تھا جس سے مجھے کوئریز نہیں آتی تھی کہ ہم سی پیک پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہمیں انفارمیشن دیں. پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا. واٹ ڈڈ وی ڈو؟ ہم نے پھر وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے. ہم نے پھر یہاں پہ واٹ ایور ہیپنڈ یو آل نو. چلیے
کام آگے چلتا، لیکن ہم نے اسی چائنا کو جس نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہم نے تانا زنی شروع کر دی، جی مہنگے قرضے دے گئے، کرپشن کر دی جی منصوبوں کے اندر۔ وہ چائنا کہ جس نے پاکستان میں تب انویسٹمنٹ کی کہ جب پاکستان کا اپنا انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے انہیں کیا پے بیک کیا کہ پورے ملک کے اندر وہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، یہ تو جی قبضہ کرنے لگے ہیں۔ اور کہا بھائی آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سو لہٰذا 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا۔ اور ہم نے کیا کیا، گوادر جو کہ ہماری مین بندرگاہ تھی، سی پیک کا گیٹ وے تھا، 4 سال اس کے لیے ڈریجنگ کے پیسے نہیں دیے۔ نتیجہ یہ کہ آج گوادر بندرگاہ کی گہرائی 11 میٹر رہ گئی، اس میں کوئی شپ ہی نہیں آ سکتا، اور وہ لانچیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں پہ۔ یہ قوموں کے لیے اس قسم کی غلطیاں جنہیں کہتے ہیں معمولی نہیں ہیں، مجرمانہ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خمیازہ پھر نسلیں بھگتتی ہیں۔ آج پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے دنیا سے کٹنا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ جڑنا ہے۔ جتنی جاپان ہے، کوریا ہے، ملیشیا ہے، ٹرکی ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، یہ کیسے ترقی کی ہے انہوں نے؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہو آر یور اسٹریٹجک اکنامک پلیئرز، ان کے ساتھ چلیں، قوم کو لیڈ کریں کہ یہ وقت جو ہے نعرے بازی کا نہیں ہے، یہ محنت کا ہے، اور بڑی ریئلسٹک پریگمیٹک سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے 4 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اکنامک، جن کے اوپر پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 چائنا، بیکاز چائنا از دا بگیسٹ انویسٹر تھرو سی پیک، اور دنیا کی اب سب سے بڑی مضبوط ابھرتی معیشت ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، سب سے ٹرسٹڈ دوست ہے۔ اس کے ساتھ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ 4 سالوں میں ہم نے اس کو دھکے دے دے کے یہاں کر دیا کہ $1 نہیں آیا نیا منصوبے میں۔ سیکنڈ، یورپین یونین جس نے GSP+ ہمیں دیا ہے، اس سے تھوڑا بہت ہمارا ایکسپورٹس کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر آج GSP+ وڈرا ہو جائے تو پاکستان کی ساری انڈسٹری ایکسپورٹ کی بیٹھ جائے گی، اس کا ہم نے ڈنکا بجا دیا۔ تیسرا، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، چین اور امریکہ کی سرد جنگ ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی کا ابھی تک میں نے کوئی امریکہ کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں پڑھا، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسے لوز کرنا۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کو امریکہ کی یونیورسٹی سے ٹرین کرانا ہے۔ ڈاکٹر ندیم صاحب جو ہیں، یہ امریکہ کی یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہیں، میں نے بھی وہاں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، ہماری یونیورسٹیاں بھی بہت اچھی ہیں، لیکن جو وسائل امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پاس ریسرچ کے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب چین کو اٹھایا 1979 میں، اس نے پہلا قدم یہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں چینی طالب علموں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا۔ مجھے ایک پروفیسر نے کہا کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہے نا کہ کون ٹیک آف کرے گا، ہمارے PhD پروگرامز میں آ کے دیکھا کرو، سائنس کے خاص طور پہ کس ملک کے لوگ زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم یہاں ارلی 60s لیٹ 50s میں آتے تو ہر طرف جاپانی بیٹھے تھے، دے ٹک آف ان 10 years۔ انہوں نے کہا یہ اگر یہاں تم 60s میں 70s کے اوائل میں آتے تو ایوری ویئر یو ووڈ ہیو فاؤنڈ ساؤتھ کورینس، دے ٹک آف ان 10 years۔ In 80s when I was studying, I remember distinctly Chinese, Indians and Malaysians اور PhD پروگرام میں چھائے ہوئے تھے۔ 90s میں تینوں ٹک آف۔ آج امریکہ میں ایران کے جو PhD کے اسکالر ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم سے دگنے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ ایران اور امریکہ کے تعلقات آپ دیکھنے کیا ہیں۔ تو ہم نے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ امریکہ اب ہمارے ویزے بند کر دے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ چوتھا اسٹریٹجک پارٹنر گلف اسٹیٹس ہیں کہ جن سے ریمیٹنس آتی ہے اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بھی جو حالت ہے وہ ہمیں، تو اس طرح دیکھیے قومیں نہیں چلتی۔ ہم سب کو اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے
in last 4 years, look at every international index, whether it is competitiveness index, whether it is freedom of expression index, whether it is human rights index, whether it is, cost of doing index, whether it is corruption index. In all the international indexes, we have gone down in last 4 years. We have to turn around this country. Country cannot be turned around through polarization. We have to all join hands, become Team Pakistan. اور ایک جذبے کے ساتھ، جیسے 47 میں جذبہ تھا کہ اس ملک کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، اسی جذبے کے ساتھ ریسرچرز، پالیسی میکرز، ایوری ون ہیز ٹو ناؤ کم ٹوگیدر. اور ہمارے وسائل تھوڑے ہیں، ہمارے مسائل ہزاروں گنا زیادہ ہیں. اس سال بجٹ میں پی ایس ڈی پی جو ہے 900 ارب بجٹ جب پیش ہوا تھا گزشتہ سال جون میں، تو 900 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی پیش کی گئی تھی. اس وقت جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے اینڈ آف اپریل میں یا مئی میں، اینڈ آف اپریل میں، تو وہ کٹ ہو کے 500 ارب سے کم ہو چکی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایٹمی دھماکے کے بعد بھی پابندیاں لگیں، میں بھی اس وقت پلاننگ میں تھا، بڑے بڑے مشکل وقت آئے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک کوارٹر کے لیے زیرو ریلیز ہو. 4th کوارٹر میں وزارت خزانہ نے کہا دیر از زیرو منی اویلیبل، دیر ول بی نو ریلیز. تو لہذا یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے. وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ فائنانس منسٹری ہیز نو منی ٹو ریلیز فار ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ان دا 4th کوارٹر. اب اس سے بڑا کیا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنا، ہم پاکستانیوں نے ٹھیک کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب پائٹ جیسا جو ادارہ ہے وہ اب رہنمائی کرے کہ ہمارا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ کروڑ روپے کے برابر ہے. کیونکہ وسائل کی اتنی کمی ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے اپنے وسائل کو مس ڈائریکٹ کرنا یا مس اسپینڈ کرنا. We need to maximize value for money. We need to maximize return for every rupee we spent on development in this country. تو یہ کیسے ہوگا؟ This will only happen if we have evidence-based choices. آپ کی ریسرچ ہمیں بتائے گی کہ کس جگہ مسائل کی کیا نوعیت ہے اور کس جگہ جو وسائل ہیں ان کے استعمال سے سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے. تو یہ جو ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے یا ایکیڈیمیا گورنمنٹ پالیسی میکنگ لنکیج ہے، آئی تھنک دیٹ ہولڈز کی ٹو آر فیوچر پرابلمس. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو اب پاکستان کا انوویشن ہبز بننا پڑے گا تاکہ ہم آؤٹ آف باکس سولوشنز نکالیں. ہم روایتی طریقوں سے اب ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے. And one thing that gives me hope is the passion of our youth. ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی پیشنیٹ ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ اویئر ہے. اس کو دنیا کا اس انفارمیشن ریولوشن کی وجہ سے بہت زیادہ ادراک ہے، اور اس حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ معاملات کو ڈیجیٹل سپیڈ کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. تو ان میں ڈرائیو بھی ہے. تو ینگ ریسرچرز کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اپنی ریسرچ کو ہمارے جو مسائل ہیں ان کی طرف ڈائریکٹ کریں. وی کی ناٹ افورڈ پیور ریسرچ، وی نیڈ اپلائیڈ ریسرچ. ہمارے ہاں ریسرچ کی کمی بھی نہیں ہوتی، لیکن ریسرچ کی اپلیکیشن کی کمی ہے. تو اس لیے ضروری ہے، مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ریسرچ کی ڈسیمینیشن کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اور زیادہ آپ کو مارکیٹنگ اگریسولی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس آتا ہے، جو آپ کے پاس انفارمیشن یوزفل جنریٹ ہوتی ہے تھرو یور ریسرچ، اس کو جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان تک پہنچانے کے لیے زیادہ پرویکٹیولی کوشش کریں کہ ان کو اپنے پاس بلائیں، ان کے پاس خود جائیں، اپنی ریسرچ کو سیل کریں کہ کس طرح دس ریسرچ کین میک دیئر جاب اور دیئر ٹاسک بیٹر، افیکٹونیس کیسے آ سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ پائیڈ کو زیادہ سے زیادہ
استعمال کریں. یہ گورنمنٹ کا تھنک ٹینک ہے اور اپنے مسائل ان کو دیں اور ان کے ذریعے حل کرائیں. کیونکہ یہ ہمارا اپنا تھنک ٹینک ہے جس کا مقصد ہی ہے کہ یہ حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کی ضروریات ہیں اس کے لیے ریسرچ کرے. اسی طرح میں نے پچھلے دور میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنایا تھا, پائیڈ کے پاس پارک کیا تھا, کہ پائیڈ ہی کے اندر سی پیک کے اوپر اوریجنل ریسرچ ہو جس سے ہمیں نشاندہی ہو کہ ہم سی پیک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. فار آئی ڈونٹ نو واٹ ریزن, شاید اب مجھے خود دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ واپس منسٹری آف پلاننگ کے اندر آ کے وہ ایڈمنسٹریٹو کام میں لگا دیا گیا, وہ ایک یعنی کہ کلریکل کام ہی کر رہے ہیں. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ریسرچ پروڈیوس کرے. تو میں ڈاکٹر ندیم صاحب سے یہ کہوں گا کہ اس کو واپس قبول کریں, اسے لیں. اینڈ پائیڈ کے اندر جو ہے سی پیک کے اوپر بہترین ریسرچ آنی چاہیے, چونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چائنا کی مارکیٹ کو اسٹڈی کریں. ہمارے بزنس مین کے پاس کوئی نالج نہیں ہے کہ چائنا کی انڈسٹری کا کیا سٹرکچر ہے, وہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو ری لوکیٹ کر رہی ہیں, دنیا بھر میں ری لوکیٹ کر رہی ہیں, اور ہمارے پاس سی پیک کی وجہ سے بڑی اٹریکٹیونیس ہے کہ وہ ہم اسے یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں. ہمارا بزنس مین یہ تو کمپلینٹ کرتا ہے کہ جی چائنیز ایکسپورٹس نے آ کے ہماری مارکیٹس فلڈ کر دیں, لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ چائنا $1 ٹریلین پلس امپورٹ بھی کرتا ہے دنیا سے. تو جو چائنا را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے یا اور چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس میں ہم کدھر گھس سکتے ہیں, چونکہ ہمارا روایتی طور پہ فوکس EU اور امریکہ کی مارکیٹس پہ رہا ہے. ہم نے چائنا کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو لہٰذا پائیڈ کو چائنا کے کسی یونیورسٹی کے ساتھ یا ان کے ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ جو لیک آف انفارمیشن ہے, بزنس انفارمیشن, اکنامک انفارمیشن کا جو گیپ ہے, اس کو اوور کم کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ہماری مستقبل کی ضرورت ہے جس کو آپ پورا کریں گے. آئی ایم سوری میں نے باتیں ذرا لمبی کر لی ہیں, لیکن ونس اگین آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ جو راستہ ہے یہ ایک بہت یوزفل پلیٹ فارم ہے کہ جس سے پاکستان کی جو مسائل ہیں اس پہ آپ تحقیق کر رہے ہیں. اور مجھے آپ کے اس کا ٹائٹل ہے اس سے ایک شعر آیا جو کہ آپ کے حسب حال ہے. کسی نے کہا کہاں منزل ابھی تو بہت راستہ پڑا ہے, تو لہذا راستے کو ابھی پاکستان زندہ باد.